السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقت تھا لوگ رمضان کا مہینہ اور اس کی قیمتی راتیں جاگ کر گزارتے تھے، خاص طور پر 21، 23، 25، 27۔ یہ راتیں وہ لوگ ساری ساری رات جاگتے اور نفل پڑھا کرتے تھے۔ شوق تھا، جذبہ تھا، ایمان تھا اور ایمان کا نور تھا۔ مصروفیت اور موبائل کا عذاب نہیں تھا۔ ان راتوں میں صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا اجر بہت ہی زیادہ ہے۔ لوگ اس صلاۃ التسبیح سے اپنی حاجات منواتے تھے، اور صرف منواتے ہی نہیں تھے بلکہ جنت بھی پاتے تھے۔ لیکن کیونکہ دور حاضر کے اندر اتنا وقت بھی نہیں ہے اور لوگ بھی مجھ جیسے کمزور ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں آپ کو ایک ایسا مختصر سے نفل کا ایک عمل جس کی فضیلت صلاۃ التسبیح کے برابر ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، صلاۃ التسبیح اپنی جگہ، کیونکہ صلاۃ التسبیح میں 4 رکعتوں کی نیت ہے اور ہر رکعت کے اندر 75 بار تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 4 رکعتوں کے اندر 300 بار اس طرح تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کے اجر کو کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن جب ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، وقت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا چھوٹا طریقہ کیا ہے۔ ایک صلاۃ التسبیح کبیر ہے۔ میں آپ کو آج صلاۃ التسبیح صغیر کے بارے میں کچھ معلومات اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل بتانا چاہتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح صغیر کے بارے میں مفتی اعظم پاکستان شفیع عثمانی صاحب مرحوم، اور اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے اپنے رسالے نجات المسلمین میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بارے میں مستند احادیث کے حوالے بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صلاۃ التسبیح صغیر پڑھنے والے کے لیے 10 انعامات ہیں، اور 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس میں چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، چھپ کر کیا ہوا گناہ اور جان بوجھ کر کیا ہوا گناہ وہ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے، اس کو پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں، جو آپ کی تمنائیں ہیں اللہ رب العزت پوری فرماتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے اپنے جو نام ہیں اس کی لاج رکھنی ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو میرے لیے بھی ضرور دعائیں کیجیے گا۔ بہت آسان طریقہ، آپ نے جو بھی نوافل ادا کرنے ہیں، چاہے وہ چاشت ہے، چاہے وہ اوابین ہے، چاہے وہ اشراق ہے، چاہے وہ تہجد ہے، آپ وہ نفل ادا کریں۔ اور جب آپ نے نوافل ادا کرتے ہوئے التحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے صرف چھوٹا سا ہی کام کرنا ہے، اور یہی صلاۃ التسبیح صغیر ہے جو کہ میں آپ سے اس کے فضائل عرض کر رہا ہوں۔ صرف 1 منٹ یا 2 منٹ کا عمل جو کہ آپ کو اتنی مرادیں دلوائے گا، آپ کے مسائل حل کرے گا، اور آپ کو اللہ کے ہاں اور دنیا میں بھی مقبول کروائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اتنا چھوٹا عمل، اللہ کتنا کریم ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے، الحمدللہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اللہ اکبر کہنے پر بھی جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور ایک حدیث کے حوالے کے مطابق ایک بار اللہ اکبر کہنے پر ایک اونٹ کو ذبح کر کے صدقہ کرنے کا بھی ثواب موجود ہے۔ اللہ کے نام ہے، وہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا کر دے سکتا ہے، اضافہ کر کے دے سکتا ہے،
بندے کے گمان کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں نا۔ میں تو حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کتابیں کھولیں، ان میں دیکھیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ میں احتیاطی طور پر پھر عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی جو نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر، بس یہی عمل ہے۔ سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اور اللہ سے دعا کریں، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ میرا ایک تجربہ ہے، اگر آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں جس دعا سے پہلے، اور آپ کو خود محسوس ہوگا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہ اللہ خود سن رہا ہے۔ بڑا مقبول عمل ہے، یہ میرے تجربے میں ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ پوری امت کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے۔ اور رمضان میں 21، 23، 25، 27، 29، پتہ نہیں کب لیلۃ القدر آ جائے، اس میں ضرور آپ لوگ 2، 4، 6، 8 جتنے نوافل ادا کر سکیں ضرور کریں، کثرت سے استغفار کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ امید ہے بات بھی پسند آئی ہوگی، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ ہو سکتا ہے آپ سے اس پر عمل کم ہو، آپ سے زیادہ سننے والا عمل کر لیں، اور آپ کو بھی اس کا اجر مل جائے، اس طرح مجھے بھی اجر مل جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔